بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدین. اما بعد، وعن ابي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال: صلي. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. یہ حدیث پچھلی نشست پچھلے ہفتے بھی پڑھی تھی، اور اسی حدیث پر مکمل کلام ہوا تھا. کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی جو مجھے بعد میں یاد آئی، اس لیے اس ہفتے بھی اسی حدیث کو پڑھ لیا. حدیث کا ترجمہ ہو چکا تھا. ابی فراس ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خدمت کرتے تھے، اہل صفہ میں سے تھے. فرمایا کہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے تھے تہجد کے لیے، قیام کے لیے، قیام اللیل کے لیے اٹھتے تھے، تو میں نبی کا پانی، وضو کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام میں کر دیتا تھا، اس کو رکھ دیا کرتا تھا. تو اس حدیث سے پہلی بات تو ہم کو یہ معلوم ہوئی کہ بھائی خادم رکھنا جائز ہے. خادم رکھنا کیا ہے؟ جائز ہے. بڑوں کی خدمت کرنا، بزرگوں کی خدمت کرنا، ان کی ضرورت کی چیزوں کا خیال رکھنا، اس حدیث سے اس کا علم ہوتا ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے لیے، کسی بڑے کے لیے، کسی اپنے بزرگ، اپنے استاد کے لیے وضو کا پانی رکھنا، پانی کا انتظام کرنا، یہ جائز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جہاں تک وضو کے اندر خدمت کی بات ہے، تو یہ 3 طرح کی خدمت ہو سکتی ہے. 2 جائز ہے، 1 جائز نہیں ہے، الا یہ کہ معذوری ہو، مجبوری ہو. پہلی خدمت تو یہ ہے کہ وضو کے لیے پانی رکھنا. وضو کے لیے پانی رکھنا یہ جائز ہے. اب یہاں تو ٹیپ وغیرہ کا انتظام ہے، نل وغیرہ کا انتظام ہے، اس لیے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آپ ہمارے ملکوں میں چلے جائیں، ابھی گاؤں دیہات کے اندر، گجرات سے باہر، گجرات کے باہر آج بھی یہی حال ہے کہ آپ جماعتوں میں جاتے ہیں، دور دراز کی مسجدوں میں جاتے ہیں، تو پانی کا وہاں مستقل نظم نہیں ہوتا ہے. اب الحمدللہ کچھ بہتر ہوا ہے، لیکن پھر بھی اگر بہت دور علاقے میں چلے جائیں تو پوری مسجد میں ایک ہی جگہ کے اوپر ایک بڑی ٹینکی رکھی ہوتی ہے. نماز کے وقت آپ کو وہیں سے پانی بھرنا ہے اور پھر وضو کرنا ہے لوٹے کے اندر. تو پانی رکھنا جائز ہے، یہ خدمت جائز ہے کہ آپ کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دیں کہ میں پانی آپ کے لیے لے کے آؤں گا.
دوسرے نمبر کے اوپر پانی ڈالنا. کہ آپ کا کوئی بڑا ہے، آپ کا کوئی استاد ہے، آپ کے والدین ہیں، شیخ ہے، تو آپ پانی ڈالیں اور وہ وضو کرے. کہ بھائی نل کا انتظام نہیں ہے تو چلو میں پانی ڈالتا ہوں، آپ، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن تیسری خدمت کہ پانی بھی ڈالنا اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے ملنا، اس کو وائپ کرنا اپنے ہاتھوں سے، تو یہ بغیر عذر کے جائز نہیں ہے، بغیر مجبوری کے جائز نہیں. کیا پانی بھی ڈالیں اور پانی کے ذریعے آپ ہی اس کو کیا کرے، اس ہاتھ کو بھی وائپ کرے، پیر کو بھی وائپ کرے، چہرے کو بھی وائپ کرے، اللہ کی مجبوری ہو. بہت سارے کے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ پیر کو منہ نہیں کر سکتے. آپ کے شیخ ایسے ہیں کہ بھائی وہ بہت بڑی عمر کے ہیں، یا اور کوئی مجبوری ہے، کوئی تکلیف ہے ہاتھ کے اندر کہ وہ پانی خود یہ نہیں کر سکتے، تو مجبوری کی حالت میں جائز ہے. بلا عذر ایسی خدمت لینا، جیسا کہ آج کل کے بعض وہ جو جعلی پیر ہوتے ہیں مارکیٹ میں، جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کی بہت ساری کاپیز، ریپلیکاز آ جاتی ہے کہ نہیں. تو آج کل ایسے بھی پیر ہیں کہ جو اپنے پیروں سے طرح طرح کی خدمتیں لیتے ہیں. تو اس کی لمٹ ہے، اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ 2 جائز ہے، ایک بغیر عذر کے جائز ہے. جیسے کہ ایک جعلی پیر تھے، کسی جگہ بیان کرنے کے لیے گئے، ان کا وہاں پر بیان رکھا تھا، تو ان کو بیان تو آتا نہیں تھا، واعظ نصیحت کرنا، اور مجمع تو ان کی تعریف سن کے بہت آیا تھا، بہت سارے لوگ آئے تھے ان کو سننے کے لیے. وہاں وہ بیان کرنے کے لیے بیٹھا تو مجمع دیکھ کر ہی ان کا پسینہ چھوٹ گیا ہے کہ وہ اتنے سارے لوگ. تو اب جان بچانے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ تم کو پتا ہے کہ میں کیا بیان کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا کہ نہیں. تو غصے میں اٹھ کے چلے گئے کہ ایسے مجمع میں کیا بیان کرنا ہے جسے سب جاہل لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کسی کو کچھ آتا ہی نہیں. چلے گئے. پھر ان کو بلایا، بھائی پیر صاحب ناراض ہو گئے، اس مرتبہ ان کو راضی کر کے بھیجیں گے. واپس ان کو بلایا، 30 مرتبہ کافی مجمع آ گیا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کو پتا ہے کہ میں کیا بیان کرنے والا ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں. تو پھر اٹھ کے چلے گئے کہ سب کو معلوم ہی ہے تو پھر مجھے بیان کیا کرنا ہے؟ جب چیزیں آپ کو معلوم ہی ہیں تو بیان کرنے کی کیا ہے؟ پھر ان کو بلایا کہ اس کو چھوڑنا تو نہیں ہے، کسی بھی طرح بیان تو کروانا ہی ہے. ایک مرتبہ پھر بلایا، سب کو جمع کیا. اب اس مرتبہ سب لوگوں نے مشورہ کر لیا تھا کہ بھائی آدھے کو ہاں اور آدھے کو نہ، کیونکہ ہاں میں بھی پھیل ہو گئی، نہ میں بھی پھیل ہو گئی. تو اب جب واپس بیان کرنے کے لیے آئے تو کہا کہ بولو تم کو پتا ہے کہ میں کیا بیان کرنے والا ہوں؟ تو آدھے مجمع نے کہا کہ ہاں اور آدھے نے کہا کہ نہ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جس کو معلوم ہے وہ جن کو معلوم نہیں ہے اس کو بتا دے. جس کو معلوم نہیں ہے ان کو کیا کر لے، اپنا انفارمیشن شیئر کر لے، ورنہ میں بیان تو کرنے والا نہیں. تو ایسے بلکہ ابھی کچھ دن پہلے کسی نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو کسی پیر کی قبر ہے، اس پیر کا نام ہے سلوار شاہ بابا. سلوار شاہ بابا واقعتاً، اور وہاں لوگ منت مانگنے کے لیے جاتے ہیں. اس بابا کا نام ہے سلوار شاہ بابا. یعنی اگر آپ کی کوئی وش ہے، آپ کو پورا کروانا ہے، تو آپ کو آپ کی سلوار نکال کے وہاں پر لٹکانا پڑے گا. اور میں واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نہیں ہزاروں سلواریں لٹکی ہوئی ہیں لوگوں کی. کیسی جہالت! ایک نہیں ہزاروں لوگوں کی سلوار ہے، اور اس میں مردوں کی بھی ہے، عورتوں کی بھی. اور اس بابا کا نام ہی ہے سلوار شاہ بابا. تو ایسے مارکیٹ میں بہت سارے ہیں، آپ کو مل جائیں، ایک دونوں کے 1000 مل جائیں گے. لیکن اس حدیث سے خدمت کا تصور ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ نبی کی خدمت کرتے تھے،
اور نبی کے کچھ اپنے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہے صاحب الوسادہ، صاحب السواک، نبی کا مسواک اپنے پاس رکھتے تھے، نبی کا تکیہ لے کر وہ چلتے تھے، نبی کا جہاں نبی کی ضرورت ہوتی تھی. تو ان میں سے یہ بھی ہیں، ابو فراز بھی ہیں، وہ نبی کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے. تو اصل خدمت اس حدیث سے جائز ہے. ہاں یہ جو حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ بس سوال کرنا جائز نہیں ہے، بھائی کسی کو بغیر ضرورت کے کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے، خود اپنا کام کرنا چاہیے، یہ اس میں داخل نہیں. اسی طرح مثلا کچھ لوگ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے والنٹیئرس خدمت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کے گھر کوئی مہمان آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ خدمت کے لیے کھڑے ہیں، وہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ خدمت کے لیے کھڑے ہیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کو کسی اور ٹیشو کی ضرورت ہے، آپ نے یہ سوال کیا تو یہ سوال کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی خدمت ہی کے لیے کھڑا ہے. اس کی ڈیوٹی ہی ہے کہ وہ اس نے خود اپنے ذمہ یہ کیا ہے کہ میں خدمت کروں گا. تو اگر آپ نے کوئی چیز اس کے پاس سے مانگ لی تو یہ سوال کرنے کے اندر داخل نہیں ہے، بلکہ اس سے تو صاحب جو مکان ہوگا، جو خدمت کرنے والا ہوگا، اس کو خوشی ہوگی کہ بھائی وہ اسی کام کے لیے کھڑا ہے. تو خدمت جائز ہے. اور خدمت کے لیے کوئی اگر خدمت ہی کے لیے کھڑا ہے اور خدمت کے لیے کھڑا ہے، اس سے آپ نے کوئی چیز مانگ لی، وہ سوال کے اندر کیا نہیں ہے، داخل نہیں ہے. بھائی کتنی پیاری بات ہے. شریعت، ایسی شریعت آپ کو کہاں ملے گی کہ جس میں کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں. کوئی مذہب اتنی ڈیٹیل کے اندر آپ کو یہ بات نہیں سکھائے گا. مجھے یاد ہے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تو ہمارے کچھ ساتھی تھے تو حضرت کی خدمت کرتے تھے، کیونکہ حضرت تو بیچارہ اکیلے رہتے تھے وہاں پر سہارنپور کے اندر. حضرت کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں، حضرت نے شادی بھی نہیں کی تھی، پورا دن مطالعے کے اندر، پورا دن کتابوں کے اندر لگے رہتے تھے. تو کچھ طلبہ جاتے تھے، وہ کچھ خدمت اپنے ذمہ لے لیتے تھے. تو میں تھا، ہمارے ساتھ کچھ اور ساتھی تھے، ہماری کھانا بنانے کی ڈیوٹی تھی. کھانا بناتے تھے اور باری باری حضرت کے یہاں رات میں سونے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ حضرت کو رات میں کبھی استنجے کا تقاضا ہوتا تھا، پیشاب وغیرہ کے. تو ایک مرتبہ ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا یونس کر کے، انہوں نے کھانا بنایا. اب حضرت تو بیچارے بوڑھے تھے، ان کے دانت بھی کمزور ہو رہی. تو اب ظاہری بات ہے کہ جو ہماری طرف سے جو بھی کوشش ہوتی تھی کھانا وغیرہ بناتے تھے، لیکن وہ سافٹ روٹی بننی چاہیے تو وہ تو بیچاری عورتیں بنا سکتی ہیں، مردوں سے وہ کیسی سافٹ روٹی کہاں سے بنے گی. تو کبھی کبھی وہ روٹی بناتے تو اتنی ہارڈ روٹی ہو جاتی ہے کہ وہ پاپڑ ہو جاتا ہے. تو حضرت کو جب کھانا بھیجتے تھے تو حضرت ڈانٹتے تھے کہ یار میں اتنا بوڑھا آدمی ہوں، یہ تمہاری اتنی، حضرت کے جملے سے حضرت کہتے ہیں کہ بھائی کہ تمہاری روٹی میرے منہ میں جاتی ہے تو میرے منہ میں جنگ شروع ہو جاتی ہے. میں کمزور بوڑھا انسان اتنی سخت روٹی کہاں سے کھاؤں گا. تو عجیب دیکھیے حضرت کو اللہ نے، یہ عجیب اللہ کا ولی تھا، یعنی اللہ نے ان کو ایسے کشف ہوتے تھے ان کے اوپر. ایک چیز آپ کے دل میں آتی تھی، اللہ ان کے دل میں بات ڈال دیتا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو حضرت ڈانٹتے تھے کہ بھائی یہ کیسے روٹی بنائی تم نے. تو وہ ہمارے مولانا یونس جو تھے وہ تھوڑے سخت مزاج کے تھے، تھوڑے غصے والے تھے. صبح بھروچ سے ان کا تعلق تھا. تو ہم لوگ کچن میں کھڑے تھے، وہ آئے کہ یار یہ تو کوئی شیخ ہے، جب دیکھو کھانے کے اندر غلطی نکالتا رہتا ہے، جب دیکھو کھانے کے اندر غلط. ابھی انہوں نے یہاں بات کی ہے، حضرت اندر کھا رہے ہیں، فوراً حضرت نے اندر سے آواز لگائی کہ بھائی سب کو بلاؤ، سب جتنے بھی پکانے والے ہیں سب کو بلاؤ. سب کو حضرت نے وہاں کمرے کے اندر کھڑا کیا. حالانکہ فوراً اللہ ان کے دل میں ہی بات ڈال دیتا تھا. وہاں آپ ایک گناہ کا تصور بھی کریں گے ان کے دل میں بات آ جاتی تھی، کشف ایسا ہوتا تھا ان کو. تو کہا یہ تو اپنے وقت کا بہت بڑا محدث تھا. تو فوراً کہا کہ بھائی 2 چیزیں بتائی، حالانکہ میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی نہ کسی سے سنا تھا. تو کہا کہ کھانے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ اگر نبی کو کھانا پسند ہوتا تو کھاتے، پسند نہ ہوتا تو نہ کھاتے، اس کے اندر عیب وغیرہ نہیں نکالتے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یار، حضرت نے بلایا، کہا کہ دیکھو کھانے کے اندر جو عیب نکالنا ہے، فالٹ تلاش کرنا ہے، جس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، جس کو نبی نے ناپسند فرمایا ہے، کہا کہ یہ اور بات ہے، اور پکانے والے کی غلطی کو بتانا یہ دوسری چیز ہے.
یہ کھانے کے اندر عیب نکالنا نہیں ہے، حالانکہ وہ یہ کہہ رہے تھے، اللہ نے فوراً ان کے دل میں بات ڈال دی اور سب کو بلا کے سب کی اصلاح فرمائی کہ کھانے پکانے والے کی غلطی کو بتانا، تو یہ کھانے کے اندر عیب نکالنا نہیں ہے، اس کو بتانا ہے کہ تاکہ آئندہ سے وہ یہ غلطی نہ کرے، اور عیب نکالنا یہ دوسری بات ہے۔ تو یہ عیب نکالنا نہیں تھا، وہ پکانے والے کی غلطی کو بتا رہے تھے۔ تو بھائی بزرگوں کی، اللہ والوں کی باتیں بھی کیا ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کے علوم کو تا قیام تک باقی ساری جاری رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص حضرت والا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمائے۔ عجیب شخصیت، جب تک زندہ تھے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا، اپنے وقت کے بہت بڑے کتب تھے، بہت بڑے کتب تھے۔ یہاں کوئی چیز ہوتی تھی اللہ فوراً، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ جب انسان گناہ نہیں کرتا ہے نا، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو اس کا دل اتنا نورانی ہو جاتا ہے، اتنا منور ہو جاتا ہے، اتنا روشن ہو جاتا ہے، اور روشنی کے اندر انسان کو ہر چیز دکھائی دیتی ہے۔ اتنی نیکی، اتنی طاعت، اللہ کی فرما برداری کہ وہ انسان کا دل اتنا منور ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہو، انسان نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر واضح کرتا ہے، روشنی میں ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور ہم کو یہ چیزیں کیوں نہیں پتہ چلتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل کالا ہوتا ہے، ظلمت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور جہاں ظلمت ہوتی ہے، جہاں تاریکی ہوتی ہے، بہت زیادہ تاریکی ہوگی تو انسان کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، تو ہم کو ایسی چیزیں کہاں نظر آتی ہیں؟ مجاہدہ کرے، کوشش کرے، اللہ کا قرب جتنا انسان مجاہدہ کرے گا، یہ مجاہدے کا باب چل رہا ہے، اتنا انسان کو اللہ کا قرب ملے گا، اور جتنا اللہ کا قرب ملے گا انسان کا ہاتھ کے اندر کیا بڑھے گا، آگے بڑھے گا۔ یہ کچھ باتیں تھی جو رہ گئی تھی خدمت کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ خدمت کرنا جائز ہے، خادم رکھنا جائز ہے، اور اگر کوئی خدمت کرے تو اس کا بدلہ دینا بھی جائز ہے، اس کا فیور دینا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ، کبھی فیور بھی کرنا چاہیے دینا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت کی جا رہی ہے تو نبی نے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تم نے میری خدمت کی، اب میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں تمہاری، ایسا نہیں کہ بھائی ایک انسان ہے، اس کو اللہ نے رتبہ دیا ہے، اللہ نے اس کو ایک عظمت دی ہے، اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہے، لوگ اس کا یہ کر رہے ہیں اس کے، تو پھر ان سے وہ فائدہ اٹھاتا رہے، نہیں، اپنے سے بھی جو کچھ بھی، کم از کم دعا بھی تو دے سکتا ہے نا بھائی، دعا بھی دے سکتا ہے۔ کہا کہ سل نہیں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا کہ جنت میں تمہارا ساتھ چاہیے۔ نبی نے کہا کہ اور کوئی چیز مانگ لو، کہا کہ نہیں، دینا ہو تو یہی چاہیے، اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو کہا کہ کثرت سجود سے میری، تمہارے نفس کے خلاف کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کرو، یعنی سجدے کر کے میں نے کثرت سے نماز پڑھ کے، ایسے نہیں کہ صرف سجدے کرنے مراد ہے کہ تم سجدے ہی کرتے رہو، کیونکہ انسان سجدے کب کرے گا زیادہ؟ جب کہ وہ زیادہ رکوع کرے گا۔ جب رکوع کب کرے گا؟ جب انسان نماز کے اندر ہوگا۔ زیادہ نماز پڑھ کے نفس، کیونکہ نماز پڑھنا، سجدے کرنا، یہ انسان کے نفس کے اوپر یہ کیا ہے، بہت ہی بھاری ہے، بہت ہی کیا ہے، بھاری ہے۔ تو کہا اپنے نفس کے خلاف تم میری مدد کرو کثرت سے سجدہ کرو، سجود کے ذریعے۔ 13ویں حدیث، وعن ابی عبداللہ ویقال ابو عبد الرحمن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیک بکثرۃ السجود۔ ثوبان یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، وہی بات کہ کثرت سے نماز پڑھا کرو، کیونکہ فَإِنَّكَ لَن تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، کہ تم جتنے بھی سجدے کرتے ہو ہر سجدے کے اوپر تمہارا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، وَحُطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور تمہارے گناہ معاف ہوتا ہے۔ کیونکہ سجدے کی حالت ایسی ہے بھائی کہ یہ سب سے اللہ سے قرب کی حالت ہے، انسان سجدے کی حالت میں کیا ہے، سب سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے انسان۔ اور کیونکہ خاص طور پر سجدے کا کیوں ذکر کیا ہے یہاں پر، اسی وجہ سے کیونکہ سجدہ قرب الہی کا سبب ہے، انسان جتنا سجدے میں ہوگا اللہ سے اتنا ہی قریب ہوگا، اتنا ہی کیا ہوگا، قریب ہوگا۔ پھر سجدے کی جو پوسچر ہے، سجدے کی جو پوزیشن ہے، اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے، انسان ایک دم جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ
یہ پیشانی میں نے تیرے در کے اوپر رکھی ہوئی. انسان ہاتھ پورا جھک کر اللہ کے، اس میں کیا ہے؟ زیادہ عاجزی ہے، انکساری ہے. پھر سجدہ جو ہے وہ نماز کے علاوہ بھی عبادت ہے. سجدہ کیا ہے؟ نماز کے علاوہ بھی عبادت ہے. اور یہاں پر کثرت سجدہ سے مراد کیا ہے؟ کثرت نماز. اب سجدے کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب سجدے کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ سجدے شکر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سجدے شکر کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. سجدے شکر، تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بھائی یہ لوگ اس لیے زیادہ پوچھتے ہیں کہ وہ فٹ بال سٹارز جو ہوتے ہیں وہ ایک گول کے بعد سجدہ کرتے ہیں. بھائی یہ کون سا سجدہ ہے؟ پتہ ہے سجدہ شکر ہے. لیکن یہ مستقل بات ہے کہ وہ سجدہ شکر ہے یا نہیں، کیونکہ سجدہ شکر کی بھی اپنی شرائط کنڈیشنز ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ شکر جائز ہے سجدے، لیکن شکرانے کے لیے سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان 2 رکعت نفل نماز پڑھے، سجدہ شکر کے بجائے صلاۃ شکر پڑھے. جب فتح مکہ ہوا تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے گئے اور 8 رکعت نماز پڑھی. 8 رکعت نماز پڑھی. اب وہ 8 رکعت جو نماز پڑھی ہے، بعض لوگ اس کو صلاۃ الفتح کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو صلاۃ الشکر کہتے ہیں، اور چونکہ وہ چاشت کے وقت پڑھی گئی تھی ضحیٰ، اس لیے بعض لوگ اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ الچاشت ہے 8 رکعت. تو اصل طریقہ تو یہ ہے کہ انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو تو اللہ کے سامنے مکمل نماز کا نذرانہ پیش کرے، یہ کمپلیٹ شکر ہے. لیکن اگر کسی نے ایک سجدہ بھی کر لیا سجدہ شکر کا تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جائز، انسان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اللہ کی تسبیح تعظیم کرے اور پھر کھڑا ہو جائے. لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، بدن انسان کا پاک ہو، اور قبلہ روح ہو، قبلے کی طرف کرے. اب یہ جو فٹ بال والے کرتے ہیں وہ تو کہیں بھی ادھر ادھر جہاں بال گیا وہیں مار دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ بھائی یہ سجدہ شکر ہے یا بس میں نہیں. تو کمپلیٹ شکر تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے 2 رکعت انسان نماز پڑھے، شکرانے کی نماز پڑھے، تو یہ کمپلیٹ شکر ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بہت سارے لوگوں نے ایک قول منسوب کیا ہے کہ لا یراہ شیء، کہ امام ابو حنیفہ سجدہ شکر کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے. تو سجدہ شکر کو کوئی چیز نہیں سمجھنے کا کیا مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ اس کو سنت نہیں سمجھتے کہ انسان کو سنت سمجھ کر نہ کرے. جہاں تک جواز کی بات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، یا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ شکر نہیں ہے. کمپلیٹ شکر تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہو جائے؟ جھک جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل طریقے سے 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کرے. تو یہ کیا ہے؟ مکمل سجدہ، تو یہ مکمل شکرانہ ہے. اور حدیث کے اندر جو بتایا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدے کے اندر دعا کرنا. اسی لیے حدیث میں آیا کہ سجدے کے اندر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. سجدے کے اندر انسان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. لیکن اچھا اب سجدہ شکر کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سجدہ شکر نماز کے فوراً بعد نہ کرے، یہ علماء نے منع لکھا ہے. اسٹریٹ آفٹر فرض نماز کرنے سے منع کیا ہے. مکروہ وقت میں نہ کرے، جو مکروہ ٹائم ہے، زوال کا ٹائم ہے، فجر کی جو فجر کے بعد کا جو ٹائم ہے، جو مکروہ اوقات ہے اس کے اندر نہ کرے، اسٹریٹ آفٹر نماز نہ کرے. اسی طرح سجدے کے اندر دعا کرنا، سجدے کے اندر دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے. لیکن جہاں بھی سجدے کے اندر دعا کرنے کی فضیلت ہے وہ کون سا سجدہ؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نماز کے بعد سجدہ کر لیا اور پھر اس کے اندر دعا کی، وہ سجدہ نہیں. وہ سجدہ جو نفل نماز کا سجدہ ہے، وہ سجدے کی بات ہے. نفل نماز کے اندر سجدہ کرنا، انسان جب نفل نماز پڑھے، صلاۃ الحاجہ وغیرہ پڑھے، کوئی بھی نفل نماز پڑھے تو اس کے سجدے میں دعا کرے. لیکن وہ دعا بھی عربی میں ہونی چاہیے، وہ اپنی پنجابی گجراتی والی دعا نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ عربی میں کچھ دعائیں آج کل عربی کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا وغیرہ، وہ کیا کرے؟ وہ انسان سجدے میں مانگے. سجدے کے اندر نماز کے اندر آپ اپنی زبان میں کیا نہیں کر سکتے؟ دعا نہیں مانگ سکتے.
تو حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کثرت سجود کیا کرو، کیونکہ جتنے بھی تم سجدے کرو گے، اتنی نماز تم پڑھو گے، تمہارا اللہ کے یہاں درجہ بڑھے گا۔ اسپیسیفکلی سجدے کو اسی لیے ذکر کیا ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ سے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے۔ جتنے سجدے کرو گے، یعنی سجدہ پارٹ ہے نماز کا، پارٹ ہے کس کا؟ نماز کا، ٹھیک ہے نا؟ جتنی نماز پڑھو گے اتنے سجدے بھی کرنے پڑیں گے تم کو، اور جتنی نماز پڑھو گے، جتنی نوافل پڑھو گے، تو نفس کے اوپر نوافل پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے بھائی، نفس کے اوپر مشکل سے آپ کو، یعنی انسان اپنے آپ کو ریڈی کرتا ہے کہ بھائی مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی، بڑا مشکل پڑتا ہے نفس، ورنہ تو انسان نفس اتنا موٹا، اتنا تازہ ہے کہ فرض پڑھ کے بھگاتا ہے اس کو کہ جلدی پڑھ۔ تو یہ دوسری حدیث ہو گئی۔ آگے حدیث ہے 14ویں حدیث ہے، ابی صفوان عبداللہ ابن بصر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ راوی ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن بصر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہے جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، انہوں نے مسجد اقصی کی طرف بھی نماز پڑھی ہے اور انہوں نے مسجد حرام کی طرف بھی نماز پڑھی ہے۔ فرماتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہو، وہ حسن، عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہو۔ اب بہت ساری مرتبہ انسان، اسی لیے بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ جب ان کے پاس کوئی آتا تھا دعا کرانے کے لیے کہ بھائی میری دادی بیمار ہے، میری نانی بیمار ہے، کہ میرا یہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے، تو حضرت پہلے پوچھتے تھے، بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ پوچھتے تھے کہ بھائی وہ نیک ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، نیک ہے، پابند شریعت ہے؟ اگر کہتے کہ ہاں تو ان کے لیے دعا کرتے تھے، ورنہ اگر کہتے کہ بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کہا کہ بھائی مر جائے تو اچھا ہے، کیونکہ جتنا جیے گا گناہ بڑھائے گا نا اس کو، جتنی عمر اس کی بڑھ رہی ہے، وہ نمازیں تو پڑھتا نہیں ہے، اس کے اندر عبادات کا جذبہ تو ہے نہیں، شریعت کی پابندی تو ہے نہیں، تو اب جتنی عمر اس کی بڑھے گی تو اس کے گناہ اور بڑھیں گے نا۔ تو پوچھتے تھے کہ بھائی اگر نیک طبیعت ہے، نمازی ہے، نیک ہے، پاکی صفی والی زندگی گزارتا ہے، تو اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ اس کو صحت عطا فرمائے۔ کیوں؟ اگر صحت ہوگی تو اور زیادہ نیکیاں کرے گا، اللہ کے یہاں اور نیکیاں لے کر جائے گا۔ تو نیک اللہ تعالیٰ سے یہ ہے، صرف لمبی عمر نہیں مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عمر مانگنی چاہیے تو صحت والی اور نیکی والی۔ کیسے عمر مانگنی چاہیے بھائی؟ صحت والی بھی ہو اور نیکی والی بھی ہو، ورنہ انسان لمبا جیے، اب جتنا لمبی عمر ہے لیکن اگر انسان کے اندر نیکی نہیں ہے، نماز صلاۃ کی پابندی نہیں ہے، تو اب جتنا لمبا جیے گا اس کے گناہ اور بڑھیں گے۔ ہاں، اب سوال ہوگا کہ حدیث کے اندر تو نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اتنی لمبی عمر سے اللہ کے حبیب نے پناہ مانگی ہے کہ جس میں انسان سٹیا جائے، اس کا ہوش حواس باقی نہ رہے، نہ اس کو کسی چیز کا سینس باقی رہے، نہ پاکی صافی کا پاکی ناپاکی کا اس کو خیال باقی رہے، انسان محتاج ہو جائے۔ اتنی لمبی عمر سے نبی نے کیا مانگی ہے؟ پناہ مانگی۔ تو اس حدیث میں تو کہا کہ بھائی لمبی عمر اچھی ہے، اس حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ تو جواب یہی ہے کہ وہ لمبی عمر بری ہے کہ جس میں انسان کی کیا ہو؟ شریعت کی پابندی نہ ہو، جس کے اندر نماز صلاۃ کی پابندی نہ ہو، تو وہ لمبی عمر اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح اور بعض چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی میری عمر تو اتنی لمبی ہو لیکن میرے اوپر گناہوں کا بوجھ بھی اتنا ہی ہو۔ تو ایسی عمر اچھی نہیں ہے کہ جس میں انسان بہت سارے گناہ، 80 سال کی عمر ہے لیکن 80 سال میں بھی کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے، گناہوں کا بوجھ بڑھا رہا ہے۔ تو نبی نے پناہ مانگی۔ والمغرم، قرض کے ڈیٹ کے بوجھ سے بھی نبی نے پناہ مانگی، قرض کے بوجھ سے بھی نبی نے کیا مانگی ہے کہ بھائی
گناہوں کا بوجھ تو سمجھ میں آتا ہے. قرض اور ڈیٹ کا بوجھ کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ انسان جب قرض لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے. آج دے دوں گا, کل دے دوں گا. اب کیا کرے گا؟ وعدہ خلافی کر رہا ہے. پرسوں کا وعدہ تھا, نہیں دیا. اب جھوٹ کی, اس کے بعد جھوٹ بھی آئے گا اور وعدہ خلافی بھی آئے گی. تو قرض انسان کو بہت ساری بلاؤں میں کیا کر دیتا ہے؟ مبتلا کر دیتا ہے. تو نبی نے پناہ مانگی. اس لیے انسان کو شدید ضرورت کے بغیر اس میں نہیں بڑھنا چاہیے. ہاں, ضرورت کے وقت علماء نے اس کی اجازت دی ہے. خود نبی نے قرض لیا ہے. نبی کا انتقال ہوا یہاں کہ نبی کے اوپر ایک زرہ, نبی نے اپنی ایک زرہ, جو بکٹر جو ہوتا ہے, جو شیل ہوتی ہے جس کو پہن کر جنگ کے اندر جایا جاتا ہے, نبی نے خود اس کو کسی یہودی کے یہاں رکھ کر قرضہ لیا تھا اور نبی اس کو چھڑا نہیں سکے تھے. جیسے کہ آج کل بھی معمول ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اس کو رکھتے ہیں, اس کے بدلے میں کیا لیتے ہیں؟ پیسے لیتے ہیں. تو نبی کبھی اپنے لیے پیسے نہیں لیتے تھے. نبی کا حال تو کھاتے ہی نہیں تھے, ان کے گھر میں تو کھانا ہی نہیں تھا, مہینے تک چولہا نہیں چلتا تھا. نبی نے جو کچھ بھی قرض لیا ہے لوگوں کو دینے کے لیے, کسی کی مدد کے لیے, کسی کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے, اپنے لیے نہیں لیا نبی نے. تو شدید ضرورت کے وقت انسان لے سکتا ہے. شدید ضرورت کے وقت کیا کر سکتا ہے؟ انسان لے سکتا ہے. ورنہ ویسے ہی انسان اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے, آج کل یہ بھی ہے, صرف شوق کو پورا کرنے کے لیے کہ بھائی چھوٹی گاڑی میں خوش نہیں ہے تو میں تھوڑی بڑی لینا چاہتا ہوں. اور پھر انسان, چلو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ کا بزنس اچھا ہے, اللہ نے آپ کو ترقی دی ہے, تو اللہ چاہتا ہے کہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے بندوں کے اوپر دیکھے. اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اچھی حالت میں رکھا ہے, آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اللہ نے مال دیا, آپ اچھی گاڑی میں گھومیں, اچھے گھر میں رہیں, کون منع کرتا ہے؟ لیکن صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے قرض کر کے انسان ایسی چیزوں میں پڑ جائے, اللہ کی بنا ہے. اور یہ آج کل ہمارے ملکوں میں یہ چیز بڑھ رہی ہے. ابھی میں فی الحال ہندوستان گیا تھا, ابھی اگست کے اندر, پیچھے, ابھی تو فی الحال تو نہیں, 6 مہینے ہو گئے اس کو, 4 مہینے ہو گئے. تو وہاں مجھے یہ عجیب چیز جاننے کو ملی کہ یہ جو پہلے تو ہم UK میں سنتے تھے کہ بائی ٹوڈے پے لیٹ, یہ ابھی وہاں بھی یہ بلا آ گئی کہ آج بائی کر لو, پیسے بعد میں دو. اور اللہ کی پناہ, اس کی وجہ سے ہماری بہت ساری ماں بیٹیاں غلط کاموں کے اندر چلی گئیں. ان کے شوہر ادھر ادھر کمانے کے لیے, کوئی اس ملک میں گیا ہوا ہے, کوئی دوسرے ملک میں گیا ہے, اپنی فیملی پیچھے چھوڑ کے گیا ہوا ہے. اب اس کی حالت وہاں ایسی نہیں ہے کہ وہ گھر پیسے بھیجے. اب یہاں گھر میں ضرورت ہے اور ضرورت نہیں ہے, پھر بھی عورتوں کا مزاج ہوتا ہے نا اپ گریڈ. بھائی یہ بھی اولڈ فیشن, یہ وال پیپر اولڈ ہو گئے, یہ صوفہ اولڈ ہو گئے, لیکن یہ کچن اولڈ ہو گیا. یہ عورتوں میں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کمپنی سے مہنگی چیزیں قسط کے اوپر, لون کے اوپر بائی کرنا شروع کیا. اور میں خود ایسی کسی کے ذریعے سے مجھے پتا تھا کہ ایسی عورتیں ہیں کہ اب وہ اس کو ری پے نہیں کر پا رہی. قرضہ جو انہوں نے لیا ہے, چیزیں تو لے لی, مثلا ان کو فریز چاہیے, فریز انہوں نے لے لیا, اب قسط پے کرنی نا, وہ پیسے کہاں سے دیں گے؟ اور جس کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ وہی عورتیں جو پیسے نہیں دے پا رہی ہے, وہ کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے, اب کوئی راستہ نہ بچنے کی وجہ سے اپنے جسم کا کیا کر دیتی ہے. علمان والحفیظ. دیکھیے یہ قرض جب انسان سے عیاشی کے لیے قرض کے چکر میں پڑتا ہے, یہ بہت سارے اس کے نقصانات ہیں. مقروض, ہاں اگر انسان کو قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے, بھائی ہر انسان کے ساتھ مجبوری لگی, ہر انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, سخت مجبوری کو انسان لے سکتا ہے, ڈرنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے آپ دیکھ. لیکن علماء نے اس کی شرط بیان کی ہے کہ اگر انسان کے پاس 3 شرطوں کے ساتھ انسان اگر لون کی ضرورت پڑے, قرض کی ضرورت پڑے, تو 3 شرطوں کے ساتھ لے. 3 شرطیں اگر ہو تو لے. پہلی بات کہ وہ
لون لے رہا ہے تو ادائیگی کے ارادے سے لے رہا ہے کہ میں واپس اس کو دوں گا، ری پے کرنے کے ارادے سے لے رہا ہے، عزم کے ساتھ کہ بھائی میں اس کو واپس دوں گا. اسی لیے کہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان لون قرض لیتا ہے اس کو ری پے کرنے کی نیت سے کہ میں اس کو واپس ادا کروں گا تو اللہ ادا کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں. اور اگر اس نے اسی نیت سے لیا ہے کہ بھائی خدا حافظ، تو فرمایا کہ وہ اس کا مال ضائع ہو جائے گا. یعنی اس میں آتا ہے اس کا مال کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا. دوسری شرط، اس کو یہ علم ہو، اس کے پاس یہ غالب گمان ہو، یہ کانفیڈنٹ ہو کہ جو اماؤنٹ میں لے رہا ہوں میں اس کو واپس کر سکوں گا، جو اماؤنٹ میں لے رہا ہوں میں اس کو واپس ادا کر سکوں گا. اب ایک انسان ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجبور ہے، محض ہے، اور وہ اتنی بڑی لون لے رہا ہے. بھائی انسان اپنی حالت تو دیکھے نا کہ بھائی میرے پاس الحمدللہ اچھا جاب ہے، میرے پاس کانٹریکٹ ہے، میرے پاس کچھ ایسٹ ہیں کہ اگر میں یہاں سے نہیں ہوا تو میں وہاں سے دے دوں گا. تو ہر انسان کو اپنی سچویشن، اپنی حالت پتہ ہوتی ہے کہ بھائی میں اس کو پے کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. تو انسان دیکھے کہ بھائی میں اس کیپیسٹی کے اندر ہوں کہ نہیں ہوں، میں اس حالت کے اندر ہوں کہ نہیں ہوں کہ میں لون کو ری پے کر سکوں گا. اگر انسان اس حالت میں ہے، مثلا وہ ڈیتھ بیڈ کے اوپر اور قرض لے رہا ہے، بھائی کیسے پے کرے گا؟ تو نعوذ باللہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے اور وہ قرض لے رہا ہے، تو کم از کم اس کو یہ علم ہو، یہ اس کو غالب گمان ہو کہ وہ اس کو ری پے کر سکے گا. اس کی یہ حالت ہے، اس کی یہ کیپیسٹی ہے کہ اس کو ادا کر سکتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی جائز اور مشروع کام کے لیے انسان لون لے. کسی جائز اور مشروع کام کے لیے، یعنی جس کی شریعت میں اجازت ہے ایسے کام کے لیے انسان لون لے. ایسے کام کے لیے لون نہ لے جس کی شریعت میں اجازت نہیں. ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ کنڈیشنز علماء نے بیان کی ہے کہ اگر ان کنڈیشن کے ساتھ ہو تو انسان لون لے سکتا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی انسان لے ہی اس لیے لے رہا ہے کہ ابھی اس کو دینا ہی نہیں، واپس اس کو چکر لگانا ہے. لیکن بہت سے مطلب ایسے شیر کے اوپر سوا شیر بھی مل جاتے ہیں. اسی طرح ایک وہ جعلی پیر صاحب تھے، وہ اپنے مریدین کے پاس قرضہ لیتے تھے، وہ دیتے نہیں تھے. سب کو یعنی کوئی لینے کے لیے آتا تھا تو سب کو یہ کہتے تھے کہ بھائی پیسے چاہیے کہ دعا چاہیے، پیسے چاہیے کہ دعا چاہیے. ایک مرتبہ ایک گجراتی ان کا مرید بن گیا. گجراتی کے پیسے کہیں جاتے نہیں ہے، تو اس کے 500 روپے اس کے پاس دبے ہوئے تھے. تو پیر صاحب کے پاس گیا کہ بھائی میرے پیسے چاہیے، قرض جو آپ نے لیا تھا. اس کو بھی کہا کہ بھائی پیسے چاہیے کہ دعا چاہیے. اس نے کہا کہ 200 کی دعا 200 کی دعا دے دو اور 300 کیش دے دو. پورے 500 کی دعا میں خود کر لوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کو شیر کے اوپر ہر جگہ سوا سے مل جاتے ہیں. تو کہا کہ عمر لمبی وہ اچھی ہے جس کے اندر انسان کے عمل کیا ہو، اچھے ہو. بری گناہوں والی عمر کیا ہوگی بھائی؟ ہاں، حدیث کے اندر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس میں آپ بتائیں کہ پورے قرآن میں کوئی ڈاکٹر یا کوئی مل جائے آپ کو یہ کہے کہ بھائی آپ کی میرے پاس ایسی ٹیبلٹ ہے، ایسی میڈیسین ہے کہ جس کی آپ کی عمر بڑھ جائے. ہاں، حدیث کے اندر کچھ اعمال بتائے گئے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کی عمر میں اس سے برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، گرو ہو، اس کا رزق اس کو زیادہ ملے، اس کی رزق میں برکت ہو. وَيُنْسَ لَهُ فِي أَسْرِهِ، اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو، تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے بڑوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا تعلق کرے. اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. اور یہ سب سے مؤثر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھے گا تو تیرے رزق میں بھی برکت ہوگی، تیری عمر میں بھی برکت ہوگی. میں نے خود شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خود سنا. حضرت شیخ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ بچوں میں چپکے چپکے اپنی عمر کو بڑھاتا ہوں. آگے ان کے پاس کیا نسخہ آ گیا بھائی؟ تو میں چپکے چپکے اپنی عمر کو بڑھاتا ہوں. آگے طلبہ سے گئے تھے ایک مرتبہ، تو کہا کہ بچوں میرا تو کوئی ہے نہیں ہے، تو میں کیا کرتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے لیے صدقہ کرتا رہتا ہوں. یہ بھی صلہ رحمی ہے نا. جو رشتہ دار حیات ہیں آپ کے،
ان کی تو آپ صلہ رحمی کر سکتے ہیں، کبھی ان کی لک آفٹر کر لی، کبھی ان کا سودا لا کے دیا، کبھی ان کی شاپنگ کر کے دے دی، کچھ اچھا بنایا تو ان کے گھر بھیج دیا، ان کی کوئی نہ کوئی خدمت کر دی، صلہ رحمی آپ نے کر دی. لیکن جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، جو انتقال کر گئے ہیں، تو ان کی صلہ رحمی کیسے کریں گے؟ تو ان کی صلہ رحمی کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ دعا استغفار کرتے رہا کریں، کچھ ایصال ثواب ان کے لیے کر دیا، کچھ صدقے جاریہ ان کے لیے کر دیا، یہ بھی صلہ رحمی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت دے گا، تمہارے رزق میں بھی برکت دے گا. تو بھائی لمبی عمر اچھی ہے، لیکن کون سی؟ جو نیکیوں والی ہو. ٹھیک ہے نا. اور نیکی کرنے میں انسان کو مجاہدہ اور تکلیف اور کوشش کرنی پڑتی ہے. اس لیے اس حدیث کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ جتنی بات کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ دین کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہم کو بھی برداشت کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے، نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صحت والی، عافیت والی، تندرستی والی، حلال مال والی اور نیکیوں والی لمبی عمر ہم سب کو نصیب فرمائے. درود شریف سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رب